السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ معزز عزیز دوستوں، چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی ہیں۔ قرآن پاک کی اس آیت اور اس حدیث پاک کے اندر جو بات ارشاد فرمائی گئی وہ قرآن پاک کی خاص طور پر آیت کا وہ ٹکڑا تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تنہون عن المنکر یعنی نہیں عن المنکر، یعنی برائیوں سے روکنا، بری باتوں سے روکنا، یہ ہمارا مقصد اور فرض ہے، ہمارے اوپر فرض ہے اپنی استطاعت کے مطابق، اور یہ ہمارے ایمان کا لیول حدیث پاک کے اندر بتایا گیا ہے کہ اگر برائیوں سے روکنے کی اس اسٹیپ تک تمہارے اندر طاقت ہے تو تمہارے اندر ایمان ہے، اور اگر تم برائیوں سے نہیں روک رہے ہو تو اور اس درجے پر بھی ایمان نہیں ہے کہ اس برائی کو برائی تم سمجھو تو پھر تم اپنے ایمان کا جائزہ لو۔ آج پوری دنیا اور خاص طور پر جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ برائیوں کا اڈہ بنا ہوا ہے، برائیاں برائیاں برائیاں، ہر طرف برائیاں، ہر طرف کفر اور شرک کی دلدل، ہر طرف منکرات، ہر طرف مفسدات، ہر طرف منافقت، یہ گویا کہ ایک دلدل ہے برائیوں کی، اور اس میں عام لوگ تو کرتے ہی ہیں، لیکن جن لوگوں کو مسلمان کہا جاتا ہے، جو مسلمان کہلاتے ہیں، وہ خود برائیوں کے اندر اگر مبتلا ہو جائیں اللہ کے عذاب کو کوئی چیز نہیں روک سکتی، کہ ہم مستقل ہر وقت ہر جگہ ہر لمحہ مستقل برائیاں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کو نہ برا سمجھ رہے ہیں، روکنے کی بات تو بہت دور ہے۔ حدیث پاک کے اندر تو یہاں تک آیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو برائی کو دیکھے تو وہ اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اگر اس کی اتنی طاقت اتنی استطاعت نہ ہو تو زبان سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اور اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو تو پھر اس کو کم سے کم دل سے برا سمجھے، اور یہ ایمان کا آخری درجہ ہے، اس کے بعد ایمان نہیں ہے۔ پورا عالم اس وقت ایک امتحان کا دور اللہ کی طرف سے چل رہا ہے، ہم پورے عالم کے لوگ خاص طور پر مسلمان ایک امتحان کے اسٹیج میں ہیں، ایک امتحان ہال کے اندر ہیں۔ ہمیں تو ایمان کی اور اپنے آپ کو پکا اور سچا مسلمان بنانے کی اور اپنے ایمان کو تازہ کرنے کی محنتیں کرنا چاہیے، لیکن ہم مستقل برائیوں کے اندر اور انتہا کر رہے ہیں۔ قضیہ فلسطین ہماری آنکھوں کے سامنے ہے، وہ ایک ایمان کی وہ کیفیت اور ایک ایمان وہ جو ہمارے پاس ہے، جس کو اگر یہ کہا جائے کہ یہ صرف زبانی ایمان ہے، اس بات کے اندر کوئی شک مجھے تو نہیں ہے۔ اللہ ہمیں بھی ان جیسا قوی اور طاقتور ایمان نصیب فرمائے، مضبوط ایمان نصیب فرمائے۔ میں آپ کو 2 حدیثیں اور سنانے جا رہا ہوں اس تعلق سے، اور پھر میں جو خاص بات مجھے آپ سے کہنا ہے اس آیت اور ان احادیث کی روشنی میں وہ پھر میں عرض کروں گا۔ ابو داود اور ابن ماجہ ان دونوں حدیثوں کے اندر یہ روایت نقل کی گئی ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی جماعت اور قوم میں کوئی شخص گناہ کرتا ہے اور وہ قوم باوجود قدرت کے اس کو نہیں روکتی تو ان پر مرنے سے پہلے ہی حق تعالیٰ اپنا عذاب بھیج دیتے ہیں، یعنی دنیا ہی میں ان کو طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ کلمہ لا الہ الا اللہ اپنے پڑھنے والے کو نفع دیتا ہے اور اس سے عذاب اور بلاؤں کو دور کرتا ہے جب تک کہ اس کے حقوق سے بے پرواہی نہ برتی جائے۔ صحابہ نے عرض کیا کہ اس کے حقوق کی بے پرواہی کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کھلے طور پر کی جائے، پھر نہ ان کا انکار کیا جائے اور نہ ان کے بند کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو ہم دیکھیں
کہ کیا ہم ان برائیوں کو روکنے کے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں، ان برائیوں کو بند کرنے کے لیے کوئی جد و جہد کر رہے ہیں؟ ابھی کچھ دنوں پہلے ہماری قضیات کی جانب سے ایک فیصلہ نکلا کہ جس شادی میں گانے باجے ہوں گے، ڈھول دھماکے ہوں گے، بم پٹاخے ہوں گے، اس میں قاضی نکاح خواہ نکاح نہیں پڑھائیں گے. لیکن اس فیصلے پر کوئی عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آج بھی مسلمانوں کی شادیاں اسی ڈھول دھماکوں کے ساتھ. ابھی مجھے ایک علاقے کی کارگزاری دی گئی جس میں پوری رات قوالیاں ہوئیں، جس میں پوری رات ناچ گانے ہوئے، اور وہ علاقہ دیندار علاقوں میں شمار ہوتا ہے. تو یہ ہماری دینداری ہے، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ ہم مسلمان ہیں. اس طرح ہم اپنے قاضیوں کا حکم بالکل اندیکھا کر رہے ہیں. اور وہ قاضی جو نکاح پڑھاتے ہیں، سینکڑوں قاضیوں کو اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا کہ جن لوگوں کا وہ نکاح پڑھانے جا رہے ہیں ان کے ہاں کیا ہوا ہے اور کیا ہوگا. انہیں تو اپنا نکاح پڑھانا ہے، خطبہ دیا اور اللہ حافظ خدا حافظ. عجیب تماشا بنایا ہوا ہے. اس پر سختی سے کیوں عمل نہیں ہوتا؟ اگر ایک بات کہی گئی ہے دارالقضاء کی جانب سے کہ قاضی نکاح نہیں پڑھائیں گے تو اس پر عملی کارروائی کیوں نہیں کی جاتی؟ بالکل آپ نکاح نہ پڑھائیں ایسے لوگوں کا، تاکہ نصیحت ملے. ورنہ وہ ہمارے شہر میں تو لوگوں نے یہ سوچ رکھا ہے کہ سو چلائیں، جمعے میں چلائیں، عید میں چلائیں، چلاتے رہیں، ہمیں اس سے کیا مطلب؟ ہمیں تو اپنی شادی اپنے طریقے پر کرنا ہے، اسلامی طریقے پر نہیں کرنا. تو پھر آپ اپنا نام بدل کر کریں سارے کام. آپ مسلمانوں کا نام استعمال کر رہے ہیں، اسلام کا نام استعمال کر رہے ہیں اور اس کو بدنام کر رہے ہیں، اس پر کیچڑ اچھال رہے ہیں. توبہ ہے ایسے مسلمانوں پر، تف ہے. حالات کیا ہیں، کس بات کی طرف ہمیں رہنمائی کی جا رہی ہے. شہر میں بڑے اللہ والے آ رہے ہیں، وہ کن باتوں کی ہدایت کر کے جا رہے ہیں، لیکن ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہوتا. ایک 3 دن کا اجتماع ہم نے ہو ہلہ مچائی اس میں، اور بس دعا میں شرکت کر لی، اس میں شرکت کر لی، ٹرافک میں لگ گئے، یہاں لگ گئے. اس کا مقصد اور اس سے فائدہ کچھ حاصل نہیں کرتے ہم. اللہ والے آتے ہیں ہماری زمین پر، سالوں سے اجتماع ہو رہا ہے. اور جس علاقے میں ابھی 4 دن پہلے یہ قوالی اور ناچ گانے ہوئے ہیں، وہ بالکل پرانے اجتماع گاہ سے قریب ہے وہ جگہ. لیکن نہ معلوم ہماری عقلوں کو کون سی گھونس لگ گئی ہے، ہماری عقلوں کو کھا گئی ہے کہ ہم سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. مسجد کے ائمہ اس بات پر توجہ دلائیں اپنی عوام کو، اس پر کسی بھی طرح آگاہ کریں. اور جس علاقے میں ناچ گانے ہو وہاں کے ائمہ ان کے خلاف سخت ایکشن لیں، ان کو سمجھائیں محبت سے. نہیں مانتے ہیں تو ان کی قضیات میں شکایت کریں ان قاضی سے جہاں ان کا نکاح ہونا ہے. اس طرح اگر سختی برتی جائے گی تو ممکن ہے کہ کچھ عقلیں ٹھکانے پر آئیں، ورنہ عقلیں تو بے قابو ہو گئی ہیں. نفسانی خواہشات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ آدمی کسی کی سننے کو تیار نہیں ہے کہ کون شہر مفتی چلا رہا ہے، شہر قاضی چلا رہا ہے، علماء چلا رہے ہیں، بزرگان دین چلا رہے ہیں، منع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا. اور محلے والے سخت طریقے پر ان سے جواب طلب کریں کہ آپ ایسا کرنے کی ہمت کیسے ہوئی آپ کی ہمارے اس محلے کے اندر. اور یہ بھی مجھے اطلاع ملی کہ پورا محلہ اس بارات اور اس شادی کے اندر شریک ہوا. ایک تو ان گھرانے کی بے دینی، اور اوپر سے وہاں کے بسنے والے اور رہنے والے عام مسلمانوں کی بے دینی. اس بات سے سمجھ میں آتی ہے انہوں نے کیوں بائیکاٹ نہیں کیا، انہوں نے کیوں ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی. کہاں ہیں وہاں کے علماء، کہاں ہیں وہاں کے دیندار لوگ؟ یہ کیا میں نے حدیثیں پڑھ کر سنائی گئیں، کیا آپ تک وہ حدیث نہیں پہنچی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ فلاں بستی کو پلٹ دو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ اس بستی میں تو آپ کا ایک برگزیدہ بندہ، آپ کا ایک فرما بردار بندہ مستقل عبادت کے اندر لگا رہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وہیں سے پلٹو، اس لیے کہ لوگ وہاں برائیاں کرتے رہے اور وہ اپنی عبادت، اپنی دینداری میں، نام نمود کی دینداری میں لگا رہا. اس کو کوئی فکر نہیں ہوئی کہ ان کو برائیوں سے روکتا، اپنی بستی والوں کو برائیوں سے روکتا، ان کو بھلائیوں کی دعوت دیتا. تمام لوگ اس قدم کو اٹھائیں اور اپنے محلے میں جہاں پر بھی اس طرح کی کارروائی ہو شادی کے موقعوں پر اس کا سخت ایکشن لیں. ان کے خلاف پورا محلہ ہو جائے، ان کو سمجھائیں. نہیں سمجھ میں آئے تو ان کا بائیکاٹ کریں کہ ہم محلے والے آپ کی شادی کے کسی بھی پروگرام میں شریک نہیں ہوں گے. بس یہی چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنی تھیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.